فإن اصول الشرع ثلاثہ الکتاب والسنہ واجماع الامہ۔ درجہ سابعہ کے طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنوع الثالث المؤقت بوقت مشکل توسعہ وهو الحج۔ امر مؤقت یعنی مقید بالوقت کی تیسری قسم یہ ہے کہ مامور بھی ایسے وقت کے ساتھ مقید ہو جو وقت مشکل ہو۔ یہاں مشکل وقت سے وہ مشکل مراد نہیں ہے جو اردو زبان میں عرف عام میں بولا جاتا ہے، بلکہ مشکل کا مطلب ہے مشتبہ، یعنی مامور بھی ایسے وقت کی قید کے ساتھ مقید ہو جس وقت میں اشکال ہو، اشتباہ ہو، اس طور سے کہ وہ وقت من وجہ ظرف کے مشابہ ہو اور من وجہ معیار کے مشابہ ہو۔ کسی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہو کہ وقت مامور بھی کے لیے ظرف ہے، اور کسی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہو کہ یہ مامور بھی کے لیے معیار ہے، اس لیے اس وقت میں اشکال ہوا، اشتباہ ہوا۔ تو نوع ثالث وہ موقت ہے جو کسی ایسے وقت کے ساتھ مقید ہو جو وقت مشکل ہو، مشتبہ ہو، یعنی اس کے توسع میں اشکال ہو، اشتباہ ہو۔ وَهُوَ الْحَجُّ، اور اس کی مثال مصنف نے حج سے دی ہے، کیونکہ حج ایسا موقت ہے کہ جس کے وقت میں اشکال اور اشتباہ ہے۔ کسی اعتبار سے حج کا وقت معیار کے مشابہ ہے اور کسی اعتبار سے ظرف کے مشابہ ہے، اور یہ اشتباہ دو جہتوں سے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ حج کا وقت شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ اشہر حج ہیں، مگر حج کی ادائیگی ذی الحجہ کے بعض عشرے میں ہوتی ہے، باقی وقت فاضل ہے، کیونکہ حج کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ 5 دنوں میں ہوتی ہے، یعنی جو مناسک حج ہیں وہ 5 دن میں ادا ہو جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر کے حاجی منا کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ منا میں اسے 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ 5 نمازیں منا میں پڑھنا سنت ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کو جب سورج نکل آئے
اور کوہ صبیر پر چمکنے لگے تو حاجیوں کی روانگی عرفات کے لیے ہوتی ہے۔ اس طرح 9 ذی الحجہ کو عرفات میں 2 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر اور عصر کی نماز، اور وقوف عرفات یہ حج کا رکن اعظم ہے کہ اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ پھر 9 ذی الحجہ دن گزار کر کے جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانگی ہوتی ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کی رات مزدلفہ میں گزارنی ہے اور وہیں پر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرنی ہے، اور پوری رات وہیں مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ رات گزار کر کے 10ویں ذی الحجہ کو جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو اول وقت میں فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز ادا کر کے پھر وہیں پر وقوف کرنا ہے، اور جب طلوع آفتاب میں صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت رہ جاتا ہے تو مزدلفہ سے پھر روانگی ہوتی ہے منا کے لیے، اور مزدلفہ ہی میں کنکریاں چننی، کم از کم 49 کنکریاں چن کر کے رکھ لے۔ منا میں آنے کے بعد اب شیطان کو کنکری مارنا ہے، یعنی منا سے جاتے وقت جو آخری جمرہ پڑے گا اس آخری جمرہ کو صرف آج کنکری مارنا ہے، 7 کنکریاں۔ کنکری مارنے کے بعد پھر قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے کے بعد پھر سر مڈانا ہے، اور سر مڈانے کے بعد پھر احرام کھول دینا ہے۔ اس کے بعد پھر طواف زیارت کرنا، طواف افاضہ جسے کہتے ہیں، یہ بھی حج کا رکن ہے۔ اس طرح 10 ذی الحجہ کی تاریخ پوری ہو گئی۔ اب 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے، پھر 12 کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے۔ اب مناسک حج سے فارغ ہو گیا آدمی۔ اب 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنے کے بعد چاہے تو اب واپس لوٹ آئے مکہ مکرمہ، اور چاہے تو 13 کو بھی کنکری مار سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ تو یہ حج کے 5 دن ہوئے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اشہر حج شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، مگر حج کی ادائیگی ذی الحجہ کے انہی ایام میں ہوتی ہے جن کا ذکر ابھی ہوا ہے، اور باقی وقت فاضل ہے۔ تو اس اعتبار سے وقت یہ مودع کے لیے ظرف ہے، لیکن اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ اس وقت میں صرف ایک حج کی ادائیگی ہو سکتی ہے، 2 حج کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ تو اس اعتبار سے وقت یہاں مودع کے لیے معیار ہے۔ تو حج کا جو وقت ہوا اس وقت میں اشتباہ ہوا، من وجہن وہ ظرف کے مشابہ ہے اور من وجہن معیار کے مشابہ ہے۔ یہ اشتباہ اور یہ اشکال ایک اعتبار سے ہوا، اور دوسری جہت سے بھی یہاں وقت کے اندر اشکال ہے۔ دوسری جہت
وہ ہے جس کو مصنف نے یہاں پر بیان کیا کہ حج پوری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ پوری زندگی میں حج صرف ایک بار فرض ہے۔ تو اب اگر کوئی حج فرض ہونے کے بعد پہلے سال حج نہ ادا کرے، دوسرے سال ادا کرے، تیسرے سال ادا کرے، تو اس وقت میں توسع ہے، گنجائش ہے کہ وہ حج کو ادا کرے تو حج ادا ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ پوری زندگی میں توسع ہے، تو یہ وقت اس کے لیے معیار ہے، یہ وقت اس کے لیے ظرف ہے۔ لیکن اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ حج کے جو ایام ہیں ان میں صرف یعنی اشہر حج جو ہیں ان میں صرف ایک حج کی گنجائش ہے، کوئی دوسرا حج اس میں ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حج کا وقت اس کے لیے معیار ہے۔ تو وقت حج کے اندر اشکال ہے، اشتباہ ہے کہ وقت اس کے لیے ظرف ہے یا معیار۔ مصنف فرماتے ہیں والنوع الثالث المؤقت بوقت مشکل۔ نوع ثالث وہ امر ہے جو ایسے وقت کے ساتھ موقت ہو، مقید ہو، جس میں اشکال ہو، اشتباہ۔ بلکہ مصنف نے یہاں ایک لفظ اور بھی کہہ دیا ہے، توسع بڑھا دیا ہے، جبکہ یہ اور متون میں نہیں ہے۔ تو اب یہ ترجمہ یہاں کرنا ہوگا کہ اس کے توسع میں اشکال ہے، وہو الحج، اور وہ حج ہے۔ فَإِنَّهُ فَرْضُ الْعُمَرِ، اس لیے کہ پوری عمر میں یہ ایک بار فرض ہے۔ وَوَقْتُهُ أَشْهُرُ الْحَجِّ، اور اس کا وقت اشہر حج یعنی شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وحیاتہ مدتاً یفضل بعضها لحجۃ اخری، اور اس کا اس مدت تک باحیات رہنا کہ اس کا بعض حصہ دوسرے حج کے لیے فاضل بچ جائے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہے یعنی حج کا وقت اس کے لیے ظرف ہے۔ مشکل، اس وجہ سے حج کا جو وقت ہے وہ مشکل ہے، یعنی اس میں اشکال ہے، اشتباہ ہے۔ اب چونکہ حج پوری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، لہٰذا فرض ہونے کے بعد اگر کوئی سال اول میں حج کی ادائیگی نہ کرے بلکہ دوسرے سال یا تیسرے سال ادا کرے اور وہ پالے، یعنی کوئی شخص دوسرے تیسرے سال تک باحیات رہا اور حج کی ادائیگی اس نے دوسرے تیسرے سال میں کی، تو وقت میں توسع ہے کہ جس وقت بھی وہ حج ادا کرے گا حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن حج فرض ہو جانے کے بعد اگر کوئی فوراً ہی حج ادا نہیں کیا، یعنی سال اول میں حج نہیں ادا کیا اور دوسرا سال ہو پایا بھی نہیں، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وقت مضیق ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ سال اول ہی میں حج ادا کر لیتا۔ اب یہاں پر جانب تضییق کا اعتبار ہوگا یا جانب توسع کا اعتبار ہوگا۔
تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جانب توسع کا اعتبار کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تاخیر کی گنجائش ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حج اگرچہ فرض ہو چکا اس کے اوپر، لیکن اس کے لیے گنجائش ہے کہ دوسرے سال ادا کر لے، تیسرے سال ادا کر لے، مگر شرط یہ ہے کہ عمر میں حج فوت نہ ہونے پائے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ حج فرض ہو جانے کے بعد سال اول ہی میں حج کی ادائیگی اس پر متعین ہو جائے گی اور اسی سال حج کرنا اس پر فرض ہوگا احتیاطاً، اس لیے کہ اگلے سال وہ زندہ رہے گا نہیں رہے گا کچھ پتہ نہیں۔ تو فوت ہونے سے بچنے کے لیے احتیاطاً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حج فرض ہونے کے بعد سال اول ہی میں، پہلے ہی سال میں حج کی ادائیگی اس پر متعین ہو چکی ہے۔ ومن حکمہ ان عند محمد یسعہ التاخیر، اور اس کے حکم سے یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس میں تاخیر کی گنجائش، لیکن بشرط اللہ یفوتہ فی عمرہ، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ عمر میں حج فوت نہ ہونے پائے۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یتعین علیہ الاداء فی اشہر الحج من العام الاول، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سال اول کے حج کے مہینوں میں ادائیگی حج اس پر متعین ہوگی احتیاطاً، احترازاً عن الفوات، فوت ہونے سے بچنے کے لیے، کیونکہ اگلے سال وہ باحیات رہے گا کہ نہیں رہے گا کیا معلوم۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی حج اس پر فرض ہوا وہ اسی سال حج کے مہینوں میں حج ادا کر لے۔ وَظَهَرَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَآثِمِ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان یہ جو اختلاف ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جانب تضییق کا اعتبار کیا، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جانب توسع کا اعتبار کیا۔ اس اختلاف کا ثمرہ کیسے ظاہر ہوگا جبکہ ان دونوں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حج فرض ہو جانے کے بعد اگر کوئی اسی سال حج نہ کرے بلکہ اس کے بعد والے سال میں حج کرے یا اس کے بعد والے سال میں حج کرے تو حج ادا ہو جائے گا، دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے، تو پھر دونوں کے درمیان اختلاف کا ثمرہ کیسے ظاہر ہوگا، کس صورت میں دونوں کے درمیان اختلاف کا ثمرہ ظاہر ہوگا؟ تو فرماتے ہیں وَظَهَرَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَآثِمِ، یعنی اختلاف کا یہ ثمرہ حق معاصم میں یعنی گناہ کے حق میں یہ ظاہر ہوگا۔ گناہ کے حق میں ان دونوں کے درمیان اختلاف کا ثمرہ ظاہر ہوگا، لا غیر، اس کے علاوہ میں یہ ثمرہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص حج فرض ہونے کے بعد اسی سال حج کی ادائیگی نہیں کیا
یعنی وہ سال گزر گیا، حج اس نے نہیں کیا، تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ شخص گنہگار ہوگا۔ لیکن اس کے بعد والے سال میں اگر اس نے حج ادا کر لیا تو پھر وہ گناہ ساقط ہو جائے گا، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چونکہ جانب توسع کا اعتبار کیا ہے، اس لیے ان کا مذہب یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی اس سال حج نہ کرے بلکہ اس کے بعد والے سال میں حج کرے یا اس کے بعد والے سال میں حج کرے تو ایسی صورت میں وہ گنہگار نہ ہوگا۔ تو ان دونوں ائمہ کرام کے درمیان اختلاف کا ظہور صرف گناہ کے حق میں ہوگا، اس طور سے کہ تاخیر کی صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک گنہگار ہوگا، اور جب وہ حج ادا کر لے گا تو پھر وہ گناہ ساقط ہو جائے گا، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر کوئی تاخیر کرے یعنی حج فرض ہونے کے بعد اسی سال حج نہ کرے بلکہ اس کے بعد والے سال میں حج کرے تو وہ شخص گنہگار نہ ہوگا۔ وظہر ذالک فی حق المعاصم لا غیر، اور اس کا ظہور گناہ کے حق میں ہوگا، لا غیر کسی اور چیز میں یہ اختلاف ظاہر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پوری زندگی میں کبھی بھی وہ حج کرے گا تو حج ادا ہو جائے گا۔ حتی یبقى النفل مشروعا، یہاں تک کہ نفلی حج بھی مشروع ہو کر کے باقی رہے گا، یعنی اگر کسی شخص نے حج فرض ہونے کے بعد حج تو کیا مگر اس نے نفلی حج کی نیت کی تو یہ نفلی حج مشروع ہو کر کے باقی رہے گا۔ حتی یبقى النفل مشروعا، یہاں تک کہ حج نفل مشروع ہو کر کے باقی رہے گا۔ وجوازہ عند الاطلاق بدلالت تعین من المؤدی، اور حج فرض ہونے کے بعد ایک شخص گیا حج کرنے کے لیے اور اس نے وہاں مطلق حج کی نیت کی، یعنی حج میں فرض یا نفل کی کوئی قید نہیں لگایا بلکہ حج کو مطلق اس نے رکھا، تو اطلاق کے وقت بھی حج صحیح ہو جائے گا، یعنی حج فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اس نے تعین تو نہیں کی حج فرض کی بلکہ حج کو مطلق رکھا، مگر جب اس کے ذمہ ابھی حجۃ الاسلام باقی ہے، یعنی حج فرض اس کے ذمہ باقی ہے، تو اس کے ظاہر حال سے اسی بات کی دلالت ہوتی ہے کہ وہ حج فرض ہی کی نیت سے آیا ہے، اس کے دل میں حج فرض ہی کی ادائیگی مقصود ہے، اس لیے اس کے ظاہر حال سے اس بات کا تعین ہو جاتا ہے کہ اس نے حج فرض ہی کا قصد کیا ہے، لہٰذا اگر وہ حج کو مطلق رکھے تو اطلاق کے وقت بھی حج فرض صحیح ہو جائے گا، وہ ادا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَجَوَازُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ،
یعنی اطلاق نیت کے وقت بھی حج جائز ہو جائے گا، یعنی حج فرض ادا ہو جائے گا، بدلالت تعین من المؤدی، ادا کرنے والے کی طرف سے دلالت تعین کی وجہ سے، اذ الظاہر انہ لا یقصد النفل وعلیہ حجۃ الاسلام، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ وہ حج نفل کا قصد نہیں کرے گا جبکہ اس کے اوپر حجۃ الاسلام باقی ہے۔ جب اس کے ذمہ حج فرض بھی باقی ہے تو ظاہر حال کی دلالت اسی بات پر ہو رہی ہے کہ وہ حج فرض ہی کی نیت دل میں رکھے گا، نفل کی نیت اس وقت وہ نہیں کرے گا، لہٰذا اطلاق نیت کے وقت بھی حج فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ بحث تھی امر موقت کی، یعنی وہ مامور بھی جو وقت کی قید کے ساتھ مقید۔ یہاں پر مصنف نے صرف 3 انواع کا ذکر کیا ہے، جبکہ اصول فقہ کی بعض کتابوں میں ایک قسم کا ذکر اور بھی اس موقع پر، وہ یہ ہے کہ وقت مؤدّا کے لیے معیار تو ہو مگر سبب نہ ہو، جیسے کہ قضاء رمضان، کیونکہ قضاء رمضان کا جو وقت ہے وہ بلا شبہ معیار ہے کہ ایک روزے کے علاوہ اس وقت میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہ معیار ہے، بلا شبہ معیار ہے۔ مگر وہ وقت سبب وجوب نہیں ہے، بلکہ سبب وجوب تو شہر سابق یعنی رمضان کا مہینہ جو گزر چکا ہے اس مہینے کا شہود سبب وجوب ہے۔ یہ ایام جن میں وہ رمضان کے روزوں کی قضا کر رہا ہے، یہ ایام سبب وجوب نہیں، بلکہ سبب وجوب رمضان کا وہ مہینہ ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، اس کا شہود یہ سبب وجوب ہے۔ تو یہاں پر وقت مؤدّا کے لیے معیار تو ہے مگر اس کے لیے سبب نہیں، اور ظاہر ہے کہ جب سبب نہیں ہے تو پھر اس کے لیے شرط بھی نہیں ہے، شرط ادا بھی نہیں ہے، کیونکہ جس وقت بھی کوئی رمضان کی قضا کرنا چاہے تو اس کی قضا کر سکتا ہے۔ تو وقت یہاں پر مؤدّا کے لیے نہ تو سبب ہے نہ ہی شرط ہے، بلکہ اس کے لیے صرف معیار ہے۔ اس قسم کا ذکر اصول فقہ کی بعض کتابوں میں ہے، مگر مصنف نے اس قسم کا ذکر یہاں پر نہیں کیا ہے، بلکہ صرف انواع ثلاثہ کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔